کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں سعید آسی، اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے، اور آپ سے پہلے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور کوئی چیز آپ کو اچھی لگے یا آپ کو اصلاحی نقطہ نظر سے کچھ سجیسٹ کرنا مقصود ہو تو آپ کومنٹ بھی کیجئے اس میں۔ آج میں 3-4 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ملک کی معیشت کے حوالے سے، جو اچھے مثبت اشاریے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ آگے ہماری معیشت جو ہے اس کی سمت جو ہے وہ مجھے درست ہوتی نظر آ رہی، اس پر میں بات کروں گا۔ پھر چوری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے بعد آج جس طرح جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے یک لخت بغیر کسی ٹرائل کے انہیں ان کی مقدمات اس مقدمے سے اینٹی کرپشن کے مقدمے سے بریت ہوئی، اس پر بات کروں گا۔ اور عمران خان صاحب کا جو مستقبل اب مجھے نظر آ رہا ہے، اس بارے میں آپ سے میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس وقت میں قوم کو یہ خوشخبری دینے کی پوزیشن میں ہوں، جو حقائق میرے سامنے ہیں، جن اعداد و شمار کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور جو حکومتی منصوبہ بندی مجھے نظر آئی ہے، خاص طور پہ آنے والے بجٹ کی تیاری کے سلسلہ میں اور IMF سے چھٹکارا پانے کے حوالے سے، تو وہ مجھے بہت ایک امید افزا صورتحال محسوس ہو رہی ہے کہ آگے ہمارا اچھا مستقبل جو ہے نا، وہ بہت قریب ہمارے لیے کامیابی کی دستک دے رہا ہے۔ IMF کا آپ کو پتہ ہے پچھلی غالباً 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے یہ آسیب کی طرح ہماری معیشت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور اس میں اس کو یعنی چمٹانے میں جن قوتوں کا، جن اندرونی اور بیرونی عناصر کا عمل دخل رہا ہے، ان کی عزائم جو ہیں وہ بھی اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ہر حکمران جو ہے وہ اس کے چاہے ذاتی مفادات ہوتے تھے یا کوئی مجبوری آڑے آتی تھی، تو اس نے IMF سے قرض لینا اور ملکی معیشت کو اس کے شکنجے میں دینا اپنی مجبوری بنائے رکھا، جس کی وجہ سے یہاں جتنی بھی کساد بازاری آپ کو دیکھنے کو ملی، جتنی بھی مہنگائی عوام پر ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، اور جتنے بھی اقتصادی مسائل قومی معیشت کے حوالے سے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، وہ سارے ان کی کڑیاں جو ہے وہ IMF کے یہ جس کو ہم بیل آؤٹ پیکج کہتے ہیں، اس کے ساتھ ملی ہوئی نظر آتی ہیں۔ IMF کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، جو اس کے رکن ممالک ہیں، ان کے اپنے پاکستان کے حوالے سے اپنے عزائم اور اپنے مقاصد ہیں، جو وہ IMF کے ذریعے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالخصوص امریکہ اور انڈیا کی پشت پر بھی امریکہ ہی کھڑا ہے، اس کو ہلا شیری دینے والا، جو ہمارا ازلی مکار دشمن ہے اور ہماری سلامتی کمزور کرنے کی فکر میں ہمہ وقت گلتا رہتا ہے۔ تو یہ سارا ایجنڈا آپ اس کو تھوڑا سا آپ جائزہ لیں، یہ قرض پروگرام کے حوالے سے کہ جتنے یعنی کہ قرض ملتا رہا ہے پاکستان کو، اس سے 4 گنا زیادہ سود در سود کی شکل میں پاکستان کو اس کی واپسی کرنا پڑتی رہی ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈالر کے ساتھ ہی عالمی معیشت کا لنک ہوتا ہے، اگر آئی ایم ایف کی کسی شرط کی وجہ سے ہم ڈالر پر قابو نہیں پا سکتے، ہماری کرنسی اس کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی ہے، ڈالر جستے بڑھتا ہے، تو اتنا ہی قرضوں کا بوجھ ہم پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے بغیر کوئی نیا قرضہ لیے ہم پر قرضوں کا بوجھ چڑھتا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی عملی پوزیشن یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے لیا گیا قرض کی جو اصل زر ہے، اصل رقم تو کجا، ہم اس کا سود بھی ابھی تک ادا نہیں کر پا رہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان صاحب کے اس دعوے کے باوجود کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کو ترجیح دیں گے، وہ اقتدار میں آتے ہی جو پہلا کشکول انہوں نے اٹھایا اور جو پہلا دروازہ کسی عالمی مالیاتی ادارے کا کھٹکھٹایا وہ آئی ایم ایف تھا۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں جو شرائط طے ہوئیں، اس کے صرف 6 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے، اور وہ قرض بھی قسط وار، یعنی سال میں ایک قسط یا 6 ماہ میں ایک قسط یا 2 سال میں ایک قسط، وہ کوئی ایک ارب ڈالر کے حساب سے وہ قسط ادا ہونی تھی، اور ابھی پہلی ہی قسط ادا ہوئی تھی اس کی پی ٹی آئی کے دور میں کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجہ میں ختم ہوئی، تو اس کا یقین ہونے کے بعد کہ اب ان کی حکومت ختم ہونے والی، عمران خان صاحب نے ایک باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی، جو وعدے ہوئے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا، اس سے بیک آؤٹ کرنا شروع کیا۔ تو وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ایک گیم پلان جس میں آئی ایم ایف اور اس کے جو عالی دماغ ہیں ان کا بھی عمل دخل موجود تھا اس میں، جس کے تحت عمران خان صاحب نے ایک بنیاد رکھی پاکستان میں ایک فساد کی سیاست کی، سیاسی عدم استحکام کی، جو در حقیقت انہی قوتوں کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو وہی قوتیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں آئی ایم ایف کو، اور انہی کی ڈکٹیشن پر پاکستان پر سختیاں توڑی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا جو قرض پروگرام ہے وہ معطل کیا، اور اس کی بحالی کے لیے ایسی شرائط لگانا شروع کر دی کہ ہماری خود مختاری بھی اس سے ون اوور ہوتی نظر آئی۔ اب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن آئی ایم ایف نے جتنی شرائط منوا لی، جتنا پاکستان کے عوام کو غربت، مہنگائی کے دلدل کی جانب موجودہ حکمرانوں سے وہاں کھنچوا لیا، اس کے باوجود آئی ایم ایف جو ہے وہ آمادہ نہیں۔ وہ ایک کہتے ہیں کہ سٹاف لیول معاہدہ ہونا ہے جس کے بعد وہ بحالی ہونی ہے اس بیل آؤٹ پیکج کی، اور پاکستان کو قرض مل رہا ہے، قرض کی اگلی قسط ملنی ہے۔ تو اس کے باوجود 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن آئی ایم ایف آمادہ نہیں ہوا۔ اب مصدقہ یہ اطلاعات ہیں کہ اس ماہ 30 جون کو، جس کی یہ اتحادی حکومت نے بھی تصدیق کی ہے، کہ اس ماہ 30 جون کو پاکستان کے لیے جو آئی ایم ایف کا قرض پروگرام ہے اس کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس کی بحالی ہوئی نہیں اور اس کی میعاد ختم ہونے کی نوبت آ گئی۔ یہی آئی ایم ایف کا مطمع نظر تھا کہ اس سے تقاضے اپنے منواتے جاؤ، اس کی خود مختاری کو سٹیک پر لگاتے جاؤ، اس کے عوام کا کچومر حکمرانوں کے ہاتھوں ہی نکلواتے جاؤ، تاکہ انہیں عوام کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے اور ملک میں مزید سیاسی انتشار اور عدم استحکام ہو۔ تو اس منصوبے میں تو ظاہر ہے آئی ایم ایف کامیاب رہا ہے۔ اگر وہ پاکستان کا قرض پروگرام ہے جو بحال نہ کرنے کے باوجود
اسے دھکیل رہا ہے اندھے کنویں کی طرف، اور اب اشارہ دے رہا ہے کہ اس کی تو میعاد ہی ختم ہونے والی ہے۔ تو یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں سمجھتا ہوں، موجودہ حکومت کے لیے، کہ وہ IMF سے خلاصی پائے اور اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کچھ ٹھوس بنیادیں بھی موجود ہیں، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں، برادر اسلامی ممالک اور برادر چین، سعودی عرب، UAE، قطر، ان کی طرف سے جس حوصلہ مندی کے ساتھ، جس عزت افزائی کے ساتھ پاکستان کی مالی اعانت کی گئی اور مزید اعانت کے وعدے کیے گئے، اس کی بنیاد پر یقیناً ہمارے حکمران جو ہے اگر کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرے تو وہ قومی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے، اس نے اب آنے والا جو بجٹ ہے، یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ آگے انتخابات آنے ہیں۔ اگر تو انتخابات کو اوائڈ کرنا ہے، جو مجھے پریکٹیکلی پاسبل نظر نہیں آتا، انتخابات بہر صورت ہونے ہیں، اسمبلی کی میعاد اب پوری ہو رہی ہے جولائی کے آخر میں، اور اگست میں جو ہے وہ کیئر ٹیکرز نے آ جانا ہے۔ تو یہی حکومت کے پاس 2 مہینے ہیں، جون اور جولائی، اور یہ بجٹ ہے۔ اس کے دوران اس میں ہی حکومت نے اگر کچھ کرنا ہے عوام کی بھلائی کے لیے، عوام میں اپنا اعتماد قائم اور بحال کرنے کے لیے، تو یہ بجٹ ہی اس کے لیے آخری سہارا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، آج بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ خسارے کا بجٹ ہوگا، اور ہمارے لیے چیلنج ہے، بہت بڑے چیلنج ہے، IMF کا انکار بھی چیلنج ہے۔ تو ہم نے کیسے یعنی کہ IMF کے بغیر قومی بجٹ کیسے بنانا ہے اور عوام کو کیسے مطمئن کرنا ہے؟ تو یقیناً ایک B پلان کی بات ہوئی ہے کہ وہ حکومت کے پیش نظر ہوتا ہے ہمیشہ۔ وہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو ہے، یہ خزانے کی جو وزیر مملکت ہے، انہوں نے کل پریس کانفرنس میں اس کا اندیا بھی دیا تھا کہ ہم یہ B پلان جو ہے یہ روب عمل لا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہی B پلان جو ہے یہ اب پاکستان کی معیشت کے استحکام اور قومی ترقی کا ضامن بنے گا۔ اس B پلان کے تحت آپ دیکھیے، کل انہوں نے جب یہ پریس کانفرنس کر کے یہ اندیا دیا کہ ہم IMF سے کے بغیر ہی ہم اپنا بجٹ جو ہے نا وہ تیار کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک حکومت کی طرف سے، وزارت خزانہ کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہو گیا، جس کے تحت ڈالر جس کی خریداری IMF نے باقاعدہ طور پر زور زبردستی یہ مشروط کی تھی کہ اس کی خریداری صرف اوپن مارکیٹ پہ ہوگی، آپ انٹر بینک جو ہے آپ کا سسٹم، اس کے تحت آپ اس کی خریداری نہیں کر سکیں گے۔ یہ پورا ایک منصوبہ تھا یہ شرط عائد کرنے کا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ IMF جو ہے یہ قابو میں نہ آئے، پاکستانی کرنسی اس کے مقابلے میں کمزور ہوتی رہے، یہ جستے برتا رہے۔ اور واقعی پچھلے 1 سال کے دوران جس طرح یہ ڈالر نے جستے بھری ہیں اور 300 سے بھی تجاوز کیا اس نے، تو یہ IMF کی اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ اب کل جب یہ سرکولر جاری ہوا کہ ڈالر جو ہے اس کی خریداری انٹر بینک کے تھرو ہوگی، اوپن مارکیٹ کے ذریعے اس کی خریداری کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ سرکولر جاری ہوتے ہی آپ نے دیکھا کس تیزی کے ساتھ، کس سرعت کے ساتھ ڈالر نیچے آیا، اور جو اقتصادی ماہرین ہیں، جو مالیاتی ماہرین ہیں، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یک لخت جو ہے نا اوپن مارکیٹ میں 27 روپے تک اس کی قدر جو ہے کم ہوئی ہے ڈالر کی۔ اسی طرح جو دوسری کرنسیاں ہیں، مثلاً یورو ہے، برطانوی پاؤنڈ ہے، UAE کا درہم ہے، سعودی ریال ہے، ان کی قدر بھی کل بہت تیز رفتاری کے ساتھ کم ہوئی۔ تو یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ IMF کے کلچ سے ہم باہر نکلیں گے،
تو ایک تو اس کی شرائط کی جو پابندی ہے کہ فلاں چیز کی قیمتیں بڑھاؤ، فلاں ٹیکس لگاؤ، وہ اس سے ہمیں خلاصی مل جائے گی۔ دوسرا یہ ڈالر والی جو پابندی تھی، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو جب ہم اپنے پاؤں پر اپنی معیشت کو کھڑا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، جس کے لیے ظاہر ہے ہمارے دوست ممالک کی طرف سے جو معاونت ہو رہی ہے مالی، وہ بھی مددگار ہوگی، اور اگر صحیح مینجمنٹ کے ساتھ جو ہمارے پاس قدرتی قومی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوئی مربوط پالیسی طے کر لی جائے تو ہمیں کسی کا دست نگر نہیں ہونا پڑے گا پھر۔ تو یہی مجھے جو ایک امید افزا جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے یہ عوام کے لیے مایوس کن ہونے کی بجائے خوشخبریوں کا بجٹ ہوگا۔ یہ میں آپ کو آپ سمجھے کہ میرا اعتماد ہے، میری اطلاعات ہے، اور میرا کچھ جو اس پروفیشن میں جو تھوڑا بہت تجربہ ہے اس کی بنیاد پر میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے بجٹ کو عوام دوست بنانا حکومت کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس میں ہر صورت عوام کو ریلیف ملے گا، اور اس ریلیف کے آثار آپ کو پتہ ہے پہلے ہی سے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈالر کے علاوہ آپ دیکھیں پچھلے پندرواڑے اور موجودہ پندرواڑے کے دوران پٹرولیم نرخوں میں معقول حد تک کمی ہوئی۔ پھر کل ایل پی جی کے نرخ میں 37 روپے کلو تک کمی ہوئی ہے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دوسری اشیاء پر بھی اب مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کی قیمتیں بھی بتدریج کم ہو رہی ہیں۔ تو جو عوام کو جو ایک جہنم زار بنا پاکستان نظر آ رہا تھا مہنگائی کے حوالے سے، تو اس میں اب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ملنے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ چاہے آپ اسے حکمرانوں کی مجبوری سمجھیں، چاہے اسے ہمارے جو اقتصادی ماہرین ہیں جو سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہوئے ہیں ان کی حکمت عملی سمجھیں، اور چاہے اسے پاکستان کی خوش بختی سے تعبیر کرے، لیکن اب وہ جو شعر ہے نا کہ حالات مہکدے کے کروٹ بدل رہے ہیں، ساقی بہک رہا ہے، مہکش سنبھل رہے ہیں، تو یہ سنبھالنے کی صورتحال جو ہے وہ بہت امید افزا ہے۔ ہماری معیشت انشاءاللہ مستحکم ہوگی، اور معیشت مستحکم ہوگی تو ہمارا انشاءاللہ سسٹم بھی مستحکم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سسٹم مستحکم سسٹم جو ہے ہمارے دشمنوں کو وارا نہیں کھاتا۔ ہم نے بہر صورت اپنے دشمنوں کے ان عزائم کو شکست دینی ہے، اور اس کا انشاءاللہ بندوبست ہو چکا ہوا ہے۔ اسی جو ایک یہ سسٹم کے خلاف جو بیرونی سازشیں تھی، عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ بھی اسی کا حصہ تھی، چاہے بھول پن میں یا کسی منصوبہ بندی کے تحت وہ اس سازش کا حصہ بنے۔ اور جو 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ اسی سازش کا حصہ تھے، اور اسی بنیاد پر جتنے ٹھوس شواہد، جتنے ثبوت 9 مئی کے واقعات میں براہ راست عمران خان صاحب کے اپنے ملوث ہونے کے اس وقت فراہم ہو چکے ہیں، وہ بہت ایک آپ سمجھے کہ ٹھوس کیس بن گیا ہے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا۔ یہ تو الگ مقدمہ ہے، لیکن جو دوسرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ٹھوس، جن میں واضح سزا اور نااہلیت نظر آ رہی ہے، وہ ہے ایک تو القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس میں انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے اہل خانہ اور ان کے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر جس طرح اربوں کا غبن کیا، اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ناقابل تردید ثبوت ہے، اس لیے یہ بچ نہیں سکتے اس کیس سے۔ اسی طرح جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کا الیکشن کمیشن نے عبوری فیصلہ کیا ہوا ہے، ابھی حتمی فیصلہ ہونا ہے اس کا، تو اس میں بھی ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ کن کن اداروں، کن کن ممالک اور کن کن ایجنسیوں سے
انہوں نے پارٹی فنڈنگ کے نام پر ناجائز طریقے سے رقوم وصول کی ہیں، جن کی باقاعدہ طور پر آئین میں قدغن ہے۔ اس لیے ان ٹھوس ثبوتوں کی موجودگی میں پی ٹی آئی جو ہے اس کا انجام بالکل الطاف بھائی کی ایم کیو ایم والا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی بڑے ایم کیو ایم کے قائد کی طرف سے دعوے ہوتے تھے کہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ ٹھوس ثبوت سامنے، اور وہ ٹھوس ثبوت ایسے تھے کہ ان کے جو کراچی میں جو سیکٹر آفسز تھے ان میں سے بھارتی اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ اب وہ بھارتی اسلحہ کس مقصد کے لیے وہاں اکٹھا کیا گیا وہ سب کے ظاہر ہے، اگر کوئی ویسے اپنی آنکھیں بند کر لے کسی تعصب کی بنا پر تو الگ بات ہے، ورنہ تو وہ ظاہر پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہی استعمال کرنے کے لیے اکٹھا ہوا تھا نا، جس کا اقرار الطاف بھائی پھر بعد ازاں لندن میں بیٹھ کر اب بھی کرتے ہیں، اب بھی بھارتی قیادت کو پکارتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ ہمیں قبول کر لیں گے، یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے تو ظاہر ہے اب مودی سرکار، اس وقت مودی سرکار ہے یا پہلے جو حکمران تھے، جو انڈیا کی پالیسی ہے پاکستان کے خلاف، تو اسی کے خلاف پروموٹ کیا گیا تھا متحدہ کو۔ اسی طرح عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ اب وہی بالکل بن رہا ہے قومی سیاست میں، اور اس مستقبل کو بھانپ کر ہی پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے قدآور جو سیاستدان تھے، جو عہدیدار تھے، ان میں سے کچھ تو پی ٹی آئی کو خیر بد کہہ رہے ہیں، کچھ سیاست سے مکمل دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی کے عہدوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی سے عملاً علیحدگی کے اعلانات کر رہے ہیں۔ اور ان کا دعوت شخصیات بھی آپ دیکھیں، جن میں پرویز خٹک صاحب ہیں، جن میں اصغر قیصر ہیں، جن میں ہمایوں اختر خان ہیں، جن میں سینیٹر ولید اقبال ہیں، جن میں اسد عمر ہیں، اور پی ٹی آئی کے دوسرے بڑے بڑے قدآور قائدین۔ اور حال ہی میں ابھی آج ہی پریس کانفرنس کی جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے، عمران خان صاحب کے پنجاب کے جو سابق وزیر اعلیٰ رہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ تو اس میں ایک رائے کچھ سیاسی حلقوں کی یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ جب کسی پارٹی پر دباؤ آتا ہے تو موقع ملتا ہے پھر دوسرے عناصر کو کہ وہ اس میں مزید دراریں ڈالیں اور ان کے لوگوں کو توڑ کر کوئی کنگز پارٹی بنائیں یا کسی دوسری پارٹی میں شامل کریں۔ یقیناً یہ فیکٹر بھی ہوگا پی ٹی آئی کے علیحدہ ہونے والے قائدین کے حوالے سے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اکثریت ان کی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پر خلوص دل کے ساتھ پی ٹی آئی کی اس سیاست سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ ابھی چوہدری پرویز الہی صاحب جو آج جنہیں جوڈیشل مجسٹریٹ نے حیران کن طریقے سے ٹرائل کے بغیر ہی اینٹی کرپشن کے کیس میں بری کر دیا، حالانکہ پرویز الہی صاحب کو پیش کیا گیا تھا ان کے پاس ریمانڈ کے لیے، تو انہوں نے ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا اور شام کو فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف درج مقدمہ ہی کالعدم قرار دے دیا، جو میرا خیال ہے عدالتی تاریخ کا یونیک واقعہ ہے کہ بغیر ٹرائل کے، بغیر کسی دوسری فریق کو سنے آپ کسی کو بری کر دیں۔ تو یہ اس جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی انصاف پسندی پر یقیناً سوالیہ نشان ہے، جن کے حوالے سے اب تو ان کے کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ بھی سامنے آ گئے، جن میں وہ واضح طور پر عمران خان صاحب کی سیاست کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جیسے اوپر کی سطح پر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی سطح پر، پھر ان کے لائک مائنڈڈ بینچ کی سطح پر جس طرح سائیڈ لی گئی، جس طرح انہیں ان کے لیے راستے ہموار کیے گئے، تو یہ سارے معاملات ایک ہماری عدل گستری کے لیے بھی یقیناً ٹیسٹ کیس بنے ہیں۔
تو ان کا بھی آگے چل کے نتارا ہونا ہے۔ اب پرویز لائی صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیسے سہولت ملی انہیں، یعنی حراست کے دوران جس سکون کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو اس میں انہوں نے سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا وہ یہی تھا کہ فوج ہماری ہے، ہم نے فوج کا دم بھرنا ہے، اور پاکستان کی سالمیت کا انحصار ہماری فوج پر بھی ہے۔ اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ چاہے کہتے بھی رہیں کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا دوسروں کی طرح، چاہے ان کا بیٹا مونس الہی وہ ٹھنڈی فضاؤں میں ملک کے باہر بیٹھ کر یہ ٹویٹ کرتا رہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آگے کے جو مراحل ہیں وہ چودھری پرویز لائی صاحب سے بھی ایسے ہی پریس کانفرنس کے متقاضی نظر آ رہے ہیں جیسی پریس کانفرنس سے پی ٹی آئی کے دوسرے قداور سیاستدانوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو یہی میری آج کی معروضات ہیں، اور میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ اچھے دن آ رہے ہیں۔ جو مشکلات ہمیں درپیش تھیں ملک کی اقتصادیات کے حوالے سے، سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے، اور جو عالمی سازشیں ہو رہی تھی، ان سب کا تقریباً توڑ اور بندوبست ہو چکا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو۔